اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اگر امت مسلمہ کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی کتنی برکتیں ہیں تو یہ لوگ سوچیں کہ اے کاش پورے 12 مہینے رمضان ہوتا۔ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی اجر ثواب عطا کرتا ہے رمضان المبارک کے روزے پر انسان کو، تو خوشی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا چاہیے، اور جیسا حق ہے اس مہینے کا تو اپنی طرف سے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی توفیق کے حیثیت کے مطابق ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادات ہو سکیں اتنی زیادہ عبادات انسان کرے اور ذکر و اذکار کرے۔ تو یہ مہینہ بڑا ہی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بے حساب بخشش فرماتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی 1 یا 2 مہینے رہتے یا کچھ دن رہتے تو انگلیوں پر دن کاؤنٹ کرتے کہ اب رمضان المبارک میں اتنے دن رہ گئے ہیں، اب اتنے دن رہ گئے ہیں۔ تو جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی خوش ہوتے اور خوشی کے ساتھ اس رمضان میں اپنے ہر رمضان میں کیا کرتے؟ فرض روزے رکھتے۔ تو رمضان المبارک میں جہاں پر ہم باقی عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک نماز تہجد کی نماز کہ جس کا ثواب عام دنوں میں اتنا زیادہ ہے کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرض نمازیں تو ہمارے اوپر فرض ہیں، لیکن فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر ہر رات میں اللہ تعالی ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ خود سوچیں کہ عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہو اور انسان تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو تو وہاں ویسے عام دنوں میں تو نفل کا ثواب نفل ہی ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں نفل نماز کا ثواب فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور جو فرائض ہیں فرائض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرائض کا ثواب بڑھ جاتا ہے، 70 گنا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تہجد کی بابرکت نماز ہو اور انسان نماز پڑھ رہا ہو تو کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہوگا۔ تو تہجد کی نماز اس کا کیا طریقہ ہے اور اس نماز کو رمضان المبارک میں کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے کہ آپ نے سحری بنانے کے لیے تو اٹھنا ہے، تو آپ سحری بنانے سے 10 منٹ پہلے جو آپ نے ٹائم رکھا ہوا ہے اپنا کہ اتنے ٹائم میں میرا کام ختم ہو جائے گا، سب لوگوں نے پورے گھر والوں نے سحری کر کے فارغ ہو جانا ہے، اس کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ اس سے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور پہلے آپ وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز کے کم سے کم 2 رکعت نماز نفل ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت نماز نفل ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر 12 رکعت ادا کریں، بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اگر 12 رکعت نہیں تو کم از کم 2 رکعت، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سحری بنانے سے پہلے آپ اٹھیں اور نماز پڑھ لیں۔ تو نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انسان کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ سحری سے پہلے ہی پڑھیں، آپ یہ نماز نفل آپ سحری کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، یعنی آپ نے سحری کر لی، اب آپ سوچ رہی ہیں کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کافی زیادہ تو اب آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں نماز، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ طلوع فجر سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لینی ہے۔ یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے
کہ تہجد کی نماز کے لیے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فجر کی اذان ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ فجر کی اذان جو ہے یہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ طلوع فجر، اب کسی مسجد میں 10 منٹ بعد اذان ہو رہی ہے طلوع فجر سے، کسی میں آدھا گھنٹہ، کسی میں 20 منٹ، کسی میں 15 منٹ، یعنی انہوں نے اپنی آسانی کے لیے ٹائم ایک فکس کیا ہوتا ہے۔ تو فجر کی اذان لیٹ ہوتی ہے۔ آپ آسانی سے سمجھ لیں کہ جس ٹائم روزہ بند کرنے کے لیے جو سائرن پہلا بجتا ہے، جو وہ سائرن ہوتا ہے کس کے لیے؟ وہ ہوتا ہے کہ اب طلوع فجر ہو چکی ہے، روزہ بند کر دیں۔ تو اذان کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ اذان ہوگی تو ہم اذان کے آخری لفظ تک کھانا پینا کھاتے رہیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اذان کے آخری لفظ تک کھاتے رہیں گے پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اذان نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ فجر سے پہلے جو ہے وہ نماز، وہ اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے روزے کا، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ جس ٹائم روزے کا ٹائم ختم ہوگا تہجد کی نماز کا ٹائم بھی اسی ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ اس کی کتنی رکعات ہیں اور اس نماز کا وقت کون سا بہترین ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ہم اس کا طریقہ جانیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت بیسیکلی دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ کیا، آپ جائے نماز پر آئیں، آپ کا ارادہ یہی تھا کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل تہجد کے ادا کرنے ہیں، تو اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے نماز سٹارٹ کر لینی ہے، بالکل اسی طرح 2 رکعت نماز نفل تہجد کی نیت کی اور 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھ لینے ہیں جس طرح آپ باقی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ باقی نمازوں میں 2 نفل پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ آپ ان میں جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہی والی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر باقی صورتیں کسی کو یاد نہیں ہیں، صرف سورہ اخلاص یاد ہے، تو بار بار سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 3 دفعہ سورہ اخلاص جس نے پڑھی اس کے بھی نفل ہو جائیں گی، اگر کسی نے 1 دفعہ پڑھی تو تب بھی اس کے نفل جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے۔ تو کم از کم آپ نے 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورت پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جس طرح نفل پڑھتے ہیں زندگی میں، بالکل اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ تہجد کے 2 نفل پڑھ لینے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اس میں آپ 2 کر کے پڑھیں گے، یعنی پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت، پھر 2، پھر 2، پھر 2، اس طرح آپ کے 12 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اگر 12 پڑھتے ہیں تو کوشش کی جائے کہ عام زندگی میں تو انسان نہیں پڑھ سکتا تہجد کی نماز، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تہجد گزار ہوا کرتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ کم از کم رمضان المبارک میں تہجد کی نماز کے جو 12 رکعات ہیں وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس مہینے میں جو نفلی نماز کا ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، تو فرضوں کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا ضرور اہتمام کریں، اور سب سے جو بیسٹ اور اللہ کی پسندیدہ نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ نفلی عبادات میں سے جو سب سے بیسٹ نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، تو تہجد کی نماز ہر دن اس پورا مہینے میں ضرور انشاءاللہ تعالی پڑھیں۔ پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہر جمعہ والے دن کوشش کریں کہ صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح والی نماز کو ضرور ادا کریں۔ جو صلاۃ التسبیح نماز کا کیا طریقہ ہے وہ میں نے ویڈیو ایک اپلوڈ کی ہے، بلکہ 2 ویڈیوز ہیں جن کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، تو وہاں پر میں نے پریکٹیکل طریقہ شیئر کیا ہے، تسبیح کتنی دفعہ پڑھنی ہے اور کہاں پر کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، کتنی رکعات ہیں، وقت کون سا ہوگا، نیت کیسے کریں گے، یعنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک مکمل پریکٹیکل ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے۔ آپ چینل پر جائیں اور وہاں پر جا کر انشاءاللہ تعالی چیک کر سکتے ہیں۔ 3 ویڈیوز، بلکہ 2 نہیں 3 ویڈیوز وہاں پر آلریڈی اپلوڈڈ ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی ایک ویڈیو اور آئے گی، اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالی مزید ڈیٹیل کے ساتھ تسبیح والی نماز کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اس کے علاوہ جو رمضان المبارک کی خاص نماز ہے تراویح کی نماز، تو تراویح کی نماز انشاءاللہ تعالی، تراویح کی نماز کا کیا طریقہ ہے اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالی
جلد اپلوڈ ہو جائے گی۔ آپ اگر نیو ہیں تو چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی انشاءاللہ تعالی پہنچ سکے۔ تو تہجد کی نماز کے بارے میں تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔